پاس یہ تین چیزیں ہیں تو ان کو ابھی فروخت مت کیجیے گا، بہت زیادہ نقصان اٹھائیں گے۔ ہماری جو آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ بیسیکلی مارچ اور اپریل میں جو ڈالر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر جو آپ پاکستان کا آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ معاہدہ ہو رہا ہے، اس میں آئی ایم ایف نے نئی شرائط کے ساتھ بجٹ میں جو شرائط لگائی ہیں اس کے متعلق ہماری ویڈیو، اور یہ تینوں چیزیں جو ہیں جو آپ کے پاس ہیں تو آپ نے فوراً اس کو فروخت سیل آؤٹ نہیں کرنی۔ اور یہ کون سی چیزیں ہیں جو آپ نے ابھی کسی کو نہیں دینی، فروخت نہیں کرنی؟ اگر آپ کے پاس یہ تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی ہے تو بجٹ اور آئی ایم ایف معاہدے تک آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ پاکستان میں اس وقت جو بجٹ ہوگا وہ آپ کا پاکستان کا فرینڈلی بجٹ نہیں ہے، وہ بیسیکلی آپ کا بجٹ نہیں ہے، آئی ایم ایف کا بجٹ ہوگا۔ یعنی آئی ایم ایف کی پالیسیز کے اکارڈنگلی پاکستان یہ بجٹ بنا رہا ہے، جو جون کے اندر بجٹ آ رہا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ تو تین مہنگی چیزیں جو آپ نے ابھی سیل نہیں کرنی، اگر آپ کے پاس یہ پہلے سے موجود ہے تو تھوڑا سا آپ ان کو ہولڈ کریں، ابھی یہ مزید مہنگے ہونے والی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے گاڑی۔ اگر آپ کے پاس گاڑی ہے اور آپ ایک نئی گاڑی خریدنا چاہ رہے ہیں تو اگر آپ کے پاس اچھی گاڑی، اچھی کنڈیشن میں گاڑی ہے، 2018 سے لے کر 2015 سے لے کر 18 یا 22 23 ماڈل کی گاڑی آپ کے پاس ہے اور آپ پلان کر رہے ہیں کہ گاڑی آپ نے فروخت کرنی ہے تو آپ نے یہ غلطی بالکل بھی نہیں کرنی، آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ 2018 سے لے کر 22 23 ماڈل کی گاڑی اگر آپ کے پاس کھڑی ہے اور اس اچھی حالت میں، اچھی کنڈیشن میں ہے تو یہ مہنگی چیز آپ کبھی بھی فروخت نہ کریں۔ گاڑیاں بھی مزید مہنگے ہونے والی ہیں تو اس کی مزید آپ کو، آپ کی گاڑی آپ کو انویسٹمنٹ دے گی، آپ کو فائدہ دے گی۔ اگر آپ دیکھیں تو ایف بی آر نے پاکستان کے اندر تیار ہونے والی گاڑیوں پہ سیل ٹیکس کی جو شرح تھی اس کو 18% سے بڑھا کر 25% کر دی ہے، جس کے بعد گاڑیاں مزید مہنگے ہونے کا امکان ہے۔ ایف بی آر کی طرف سے یہ جو رواں سال چل رہا ہے، مالی سال، اس کا ٹیکس ہدف حاصل کرنے کے مشن کی کامیابی کے لیے ملک میں جو تیار ہونے والی گاڑیاں تھیں ان پر سیل ٹیکس 18% سے بڑھا کر 25% کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس 2018 22 23 ماڈل کی گاڑیاں پڑی ہوئی ہیں وہ لوگ اگر گاڑیاں سیل کر کے، فروخت کر کے نئی گاڑیاں لیں گے تو آپ کو جو ٹیکس دینا پڑے گا وہ 18% سے 25% ہو جائے گا، یعنی 7% آپ کی اماؤنٹ زیادہ بڑھ جائے گی۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ نے نئی گاڑی کے اوپر جو ٹیکس دینا ہے وہ اسی پرانی والی گاڑی کے اوپر تھوڑا سا مزید پیسہ لگا کر اس کو مزید اپ گریڈ کر کے اس گاڑی کو آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، وہ آپ کو اچھا خاصا پیسہ دے گی، لیکن 2-4 مہینے بعد۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے 8 مارچ سے یہ سیل ٹیکس میں اضافے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ اب اس کے مطابق پاکستان کے اندر تیار شدہ 1400 سی سی، 1300 سی سی، 1400 سی سی یا اس سے زیادہ انجن والی گاڑیوں پر 25% سیل ٹیکس لیا جائے گا، جبکہ اضافی سیل ٹیکس 40 لاکھ یا اس سے زیادہ والی گاڑیوں پر بھی عائد ہوگا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق مقامی طور پر تیار ڈبل کیبن، 4 ویل اور پک اپ پر بھی اضافی سیل ٹیکس عائد ہوگا۔ اب آپ کے پاس اگر گھر میں، گیراج میں، شو روم میں مہنگی گاڑی کھڑی ہے تو خدا را دست گزارش کرنا چاہتا ہوں فوراً سیل نہ کریں، یہ بہت بڑی غلطی ثابت آپ کے لیے ہوگی۔ بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ نئی گاڑی کے چکر میں پرانی گاڑیاں سیل کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ غلطی آپ نے نہیں کرنی۔ اگر آپ کے پاس ایک اچھی گاڑی ہے، آپ کو لوگ مشورہ دے رہے ہیں یا آپ کا دل کر رہا ہے نیا ماڈل لے لوں، تو آپ یہ گاڑی خرید کر آپ نے غلطی نہیں کرنی اور پرانی گاڑی بیچ کر بھی غلطی نہیں کرنی۔ دوسری چیز ہے آپ کے پاس اگر پڑی ہے وہ آپ کا مہنگا گھر ہے۔ پاکستان کے اندر اگر آپ دیکھیں تو مقامی سطح پر سیمنٹ کی کنزمپشن میں بہت زیادہ کمی ہوئی تھی، لیکن اب آپ اس کی کنزمپشن میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ ڈالر جیسے ہی 279 280 تک نیچے آیا تو پاکستان کے اندر اس کا بہت زیادہ امپیکٹ اگر آپ کو ملا ہے تو وہ کنسٹرکشن انڈسٹری کے اوپر اس کا پڑا ہے، کیونکہ جتنا بھی میٹیریل تھا وہ تھوڑا سا سستا ہوا ہے، لوگوں نے گھر بنانا شروع کر دیے، تو مہنگا گھر اگر آپ نے بنایا ہوا ہے اور آپ اس کو سیل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی بالکل سیل نہیں کریں۔ اگر آپ کنسٹرکشن انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہیں، گھر بنا کر سیل کرنے کا کام کرتے ہیں، تو ابھی جتنے بھی گھر ہیں ان کو آپ نے سیل آؤٹ نہیں کرنا، ان کو آپ تھوڑا سا ہولڈ کر لینا ہے ٹل جون تک۔ آپ کے ان گھروں کے پروفٹ کے اندر جو ریشو کا اضافہ ہوگا جون تک وہ تقریباً 7 سے 9% تک ہوگا، یعنی اگر آپ آج گھر بنا کر سیل کرتے ہیں تو آپ کو 7 سے 9% پروفٹ کم ہوگا۔
तीसरी चीज याद रखिएगा, वो है सोना, गोल्ड। तीसरे नंबर पर पाकिस्तान के अंदर आपने महंगी चीज जो आपने फरोख्त नहीं करनी, सेल नहीं करनी, वो है सोना, गोल्ड। बहुत सारे लोगों ने गोल्ड मार्केट के अंदर जेवरात बनाए थे, 2,25,000 के ऊपर, 2,26,000 के ऊपर बनाए थे और 2,23,000 तक भी ये रेट गया है। तो शादी के लिए जेवरात अभी आपने तब्दील नहीं करवाने। जब कोई भी फंक्शन तकरीब आ रही है तो आप चाहते हैं कि आप गोल्ड को, सोने को बेच दें या तब्दील करवा लें, तो अभी तब्दील नहीं करवाने। अगर आपके पास जेवरात है शादी के लिए, आप उनके जेवरात अगर आपने बनवाना है और बनवाए थे, आपने सस्ते दामों बनवाए थे, अभी पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आपने देखा है कि गोल्ड मार्केट ऊपर आई है, तो क्या हमें फौरन सेल कर देना चाहिए? यहां पर जिन लोगों के पास जेवरात हैं वो खुदारा अभी सेल ना करें। पाकिस्तान के अंदर गोल्ड मार्केट 2,40,000, 2,45,000 और 2,50,000 तक ऑटोमेटिकली चली जाएगी। अब 2,49,000, 2,40,000, 2,45,000 और 2,50,000 तक अगर मार्केट ये जाती है, तो जिन लोगों के पास जेवरात हैं, उन्होंने खरीदे हैं, वो उसको 2,40,000 और 45,000 के ऊपर सेल करेंगे, तो कटौती के बाद उनको एक्चुअल प्रॉफिट जरूर मिलेगा जिसकी वो एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। दोस्तों, ये तो थी 3 ऐसी चीजें जो अगर आपके पास अभी हैं तो आपने इनको सेल आउट नहीं करने, क्योंकि इस जो अभी चल रहा है, वक्त चल रहा है, इसमें अगर आप सेल आउट करते हैं तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, और 3-4 महीने बाद, बजट के बाद अगर आप सेल आउट करें तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा।